بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کے بعد بس یہ ایک سورت پڑھیں، والدین کی مغفرت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنی زندگی میں حیات ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تنگ دستی کا سامنا کرتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اولاد نیک اور فرمانبردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرمانبردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو بخشتی ہے، جس سے ان کے والدین کی اخروی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی نماز فجر کے بعد یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی انشاءاللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی نماز فجر کے بعد تلاوت کر کے ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے فرائض اور حقوق کو انجام دیتے ہیں، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پڑھ کر ان کی روحوں کو نہیں بخشوا سکتے تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف ان کو نہ بخشوائے گی۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ جو والدین کی مغفرت کے لیے ایک چھوٹی سی صورت کا وظیفہ ہے، جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگ سکتا ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے نہ صرف والدین کی مغفرت ہوگی بلکہ اس کو بھی دنیا کی ہر قیمتی چیز ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اپنے درجات کی بلندی کا وعدہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی اخروی منزل کو بہتر بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال تک آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہمارے والدین جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہے اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے
تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح کہ عمدہ خوشبودار اور مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوئے سے ملاتے ہیں اور وہ ارواح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی نے کیا 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 اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ جس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت میں یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دے دیجئے۔ اور اسی طرح ان پر گنہگار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق کے دل سے توبہ و استغفار کر لیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی
کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی، جہاں منفی خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر میں پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے بات کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے تھے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر احوال بیان کیا۔ حدیث مبارکہ یوں بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا اور گھسیٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجیے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا کہ نہیں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے تو پھر تو اور سوال کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے، وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ وہ جب اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ تو وہ کہے گا کہ رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، والدین کو ایصال ثواب کرنا ایک بہت بڑی نیکی اور محبت کا اظہار ہے، اور شریعت میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذیل میں کچھ مجرب اور مسنون طریقے دیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، کنواں کھدوانا، مسجد یا مدرسہ تعمیر کروانا، قرآن یا دینی کتابیں تقسیم کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا، اسپتال میں فری علاج کا بندوبست وغیرہ۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، چاہے تو سورہ یاسین، سورہ ملک یا مکمل قرآن پڑھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، دعا کرنا، والدین کے لیے مستقل دعا کرتے رہنا، خاص طور پر بعد نماز تہجد اور جمعہ کے دن۔ رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نفلی عبادات، نفل نماز، روزے، عمرہ یا حج اگر انہوں نے خود نہ کیا ہو، کر کے ثواب ان کو بخشا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، علمی کام، علم دین سیکھنا اور سکھانا اور اس کا ثواب والدین کو بخشنا۔ نمبر 6، مستحق افراد کی مدد، کسی یتیم کی پرورش، بیواؤں کی مدد، تعلیم و علاج میں تعاون وغیرہ۔ حضرت جاحم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاحم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت اور ادب و احترام سے پیش آئیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جارانے کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر بچھا کے دی اور اس پر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔
والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے چاقو چوبند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے۔ تو ناظرین، اب اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں جو والدین کو ایصال ثواب کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آپ نے وہ کون سی صورت پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کی زندگی میں بھی سکون، خوشی اور اطمینان لاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی دیتے ہیں اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تب دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، لہذا یہ مجرب اور بہترین طریقہ اپنائیے اور اپنے روزانہ والدین کے حق میں بھی دعا کریں، ان کی حیات میں بھی اور بعد وفات بھی انہیں یاد رکھیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔